اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه، کہا کچھ عورتوں نے شہر میں امرأة العزیز، عزیز کی بیوی، تراود فریفتہ ہو گئی اپنے جوان پہ، عن نفسه اس کی خواہش کے بارے میں، قد شغفها حبا تحقیق گھر کر گئی اس کے دل میں اس کی محبت، انا لنراها فی ضلال مبین، بے شک ہم البتہ دیکھ رہی ہیں اس کو سری گمراہی میں، کھلی گمراہی میں، فلما سمعت بمکرہن، پس جب سنی ان کی فریب کی باتیں، ارسلت الیہن، بھیجا پیغام ان کی طرف، وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور تیار کی ان کے لیے مجلس طعام، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، دی ہر ایک کو ان میں سے چھری، وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، کہا عزیز کی بیوی نے نکلے ان کے سامنے، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، پس جب دیکھا اس کو، اکبرنہ بڑا خیال کیا اس کو، وقطعن ایدیہن، اور کاٹ لیے انہوں نے اپنے ہاتھ، وقلن حاش للہ، اور کہا انہوں نے پاک ہے اللہ تعالیٰ، ما ھذا بشرا، نہیں ہے بشر، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے مگر فرشتہ ہے باعزت، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، کہا عزیز کی بیوی نے پس یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھیں، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، البتہ تحقیق میں نے اس کو پھسلانا چاہا اس کی خواہش کے بارے میں، فَاسْتَعْصَمَ، پس وہ بچ نکلا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے نہ کیا جو میں حکم کروں گی اس کو، لَيُسْجَنَنَّ، البتہ ضرور قید میں ڈالا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور البتہ ہوگا وہ ذلیل لوگوں میں سے، قال رب السجن احب الی، کہا یوسف علیہ السلام نے اے رب قید مجھے زیادہ محبوب ہے، مما یدعوننی الی، اس سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اگر تو نے مجھ سے نہ پھیرا، کیدہن، ان کے فریب کو، اصب الیہن، میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور ہو جاؤں گا میں نادانوں میں سے، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، پس قبول کی اس کے لیے اس کے رب نے دعا، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، پس پھیر دیا اس سے ان کے فریب کو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے، ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر ظاہر ہو گئی ان کے لیے بعد اس کے جو دیکھی نشانیاں، لَيَسْجُنُنَّهُ، البتہ ضرور قید میں ڈالیں گے اس کو، حتیٰ حین، ایک وقت تک۔ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو گویا کہ اس قدر مرغوب سمجھتی تھی کہ اپنا دل دے بیٹھی۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر ڈالیں کہ کسی طریقے سے مجھے میرا مقصود مل جائے، دروازے بند کر لیے، کنڈیاں لگا دیں۔ یوسف علیہ السلام بیچارے غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک آدمی ماتحتی میں ہو، دوسرے کے انڈر ہو، اس کے زیر سایہ ہو، اس کی نگرانی میں ہو، اور پھر اس کا گھر قریب نہیں، رشتہ داروں میں کوئی نہیں، اور نکلنے کے اسباب کوئی نہیں، پھر اس کے احسانات ہیں، لباس وہاں سے، خوراک وہاں سے،
کہا بھی ماننا پڑتا ہے چونکہ بطور غلام کے رہ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے اپنی طرف مائل کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام برہان دیکھنے کے بعد اس کے قابو نہیں آئے، انہوں نے دوڑ لگا دی تو زلیخا پیچھے پیچھے۔ معلوم ہے مکان چھوٹا نہیں تھا، مکان بڑا ہی تھا کہ وہ دوڑے ہیں اور زلیخا پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے ان کو پکڑنے کے لیے۔ آخر دروازے پہ عزیز مصر کو دونوں نے پایا، فوراً بول اٹھی کیا سزا ہے اس کی جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اور خود ہی کہنے لگی ہاں ہاں اسے قید میں ڈالا جائے، اسے دردناک قسم کی سزا دی جائے۔ یعنی دعویٰ بھی کر دیا اور منصف بھی خود بن گئی کہ اس کو یہ سزا ملنی چاہیے۔ عزیز مصر کو یقین ہو گیا اس شہادت کے بعد کہ میری بیوی ٹھیک نہیں، اور یوسف علیہ السلام اپنے موقف میں سچے ہیں۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا عارض عن ھذا، آپ اعراض کریں، اور اس کو صراحتاً صریح الفاظ میں کہا واستغفری لذنبک، کہ تو گناہگار اپنے گناہ کی معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، تو خطا کاروں میں سے ہے۔ اب اس واقعے کا چرچا ہوا شہر کی عورتوں میں، اس کی ہم پلہ ہم منصب عورتیں جب انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں سنا تو پریشان ہوئیں اور حیران ہوئیں۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ عزیز مصر کی بیوی کی نسبت وزیر اعظم سے ہے اور ایک اپنے غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے، کیونکہ سوسائٹی کے بڑے افراد میں سے ایک فرد کی وہ بیوی ہے نا، اور یہ پریشان ہے اور یہ فریفتہ ہوگی اس پہ۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر کی کچھ عورتوں نے جب یہ خبر سنی، انہوں نے کہا عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہو گئی اپنے جوان پہ، اس کی خواہش کے بارے میں، قد شغفہا حبا، اور اس کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی، یعنی اس پہ فریفتہ ہو گئی۔ تراود فتح کا معنی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی تراود فتح پھسلا رہی ہے اپنے جوان کو اس کی خواہش کے بارے میں، یعنی تحقیق فریفتہ ہو گئی اس پہ، اور اس کے دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی، گھر کر گئی۔ انا لنراھا فی ضلال مبین، ہم اس کو سری غلطی میں دیکھ رہی ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب یہ سنا کہ شہر کی عورتوں میں اس کے ہم پلہ جو ہم منصب عورتیں تھیں ان میں یہ چرچا ہو رہا ہے، فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتت لہن متکئا، اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور اس نے مجلس طعام تیار کی۔ متکان کے لفظی معنی ہیں نیچے قالین وغیرہ بچھا کر ٹیک کے لیے تکیے لگانا، گویا قالین بچھا دیے، تکیے لگا دیے بیٹھنے کے لیے۔ اور عرب والوں کے ہاں دستور، ہمارا شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی تھا، مسندیں لگی ہوئی ہیں اور سامنے چھوٹے چھوٹے میز، تاکہ مہمان کو کھانے کے لیے جھکنا نہ پڑے، چھوٹے چھوٹے میز سامنے رکھ دیے، عورتوں کو بلا بھیجا۔ وآتت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، تیار کی ان کے لیے مجلس طعام اور دی ہر ایک کو ان میں سے چھری۔ وقالت اخرج علیہن، جب ساری اپنے اپنے مقام پہ بیٹھ گئیں تو کہا اخرج علیہن، ذرا باہر آئیں نا،
نکلے ان کے سامنے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میں یوسف پہ کیوں فریفتہ ہوں۔ فلما رأینہ اکبرنہ، حضرت یوسف علیہ السلام باہر تشریف لائے، انہوں نے کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ یوسف علیہ السلام خاموشی کے ساتھ یوں آگے گزر گئے، لیکن مجلس طعام میں بیٹھنے والی عورتوں نے جب دیکھا تو ٹکٹکی بند گئی۔ وقطعن ایدیہن، گویا وہ دیکھتی ہی رہ گئیں اور ان کی چھریاں ان کے ہاتھوں پہ چل گئیں، اور یہ معنی بھی کرتے ہیں وقطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ خود کاٹے۔ کیوں کاٹے؟ کہ ہمارے ہاتھوں سے خون نکلے گا، عزیز مصر کی بیوی کو جب پتہ چلے گا تو فوراً وہ اپنے غلام کو کہے گی ان کی پٹیاں کر، تو اس بہانے قریب سے دیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ وقطعن ایدیہن، وقطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ وقلنا حاشا للہ، اور کہنے لگیں پاک ہے اللہ تبارک و تعالی، ما ھذا بشرا، یہ تو بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے مگر فرشتہ ہے باعزت۔ گویا مصر کی عورتوں نے یہ جو کہا کہ یہ بشر نہیں ہے، یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے، یہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے کہا، یعنی کہ ان کی طرف سے الہام تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جن سے بشر سے نہیں ہے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میری طرف وحی آتی ہے، گویا بشری تقاضے میرے ساتھ بھی ہیں، بشری ضروریات میرے ساتھ بھی ہیں۔ حضرت ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخصف نعلہ، آپ علیہ السلام اپنے جوتے کو پیوند لگا لیتے تھے، بشری تقاضوں میں سے ایک تقاضا، ویخیط ثوبہ، اور اپنے کپڑے بھی سی لیتے تھے، ویعمل فی بیتہ، گھر کے کام کاج بھی کر لیا کرتے تھے، کما یعمل احدکم، جیسا کہ تم اپنے گھروں میں کام کرتے ہو۔ اور فرماتی ہیں کان بشرا من البشر، آپ علیہ السلام بشروں میں سے ایک بشر تھے۔ آج کا بتی کہتا ہے نہیں جی مصر کی عورتوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام بشر نہیں ہے لہذا پیغمبر بشر نہیں ہوتا۔ اگر پیغمبر بشر نہیں ہے تو پھر پیغمبر کی شادیاں کیسے، کیوں، پیغمبر کے ماں باپ، پیغمبر کی اولاد، پیغمبر کی بیویاں کیسے اور کیوں، پیغمبر کا نسب، خصوصاً ہمارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دادا کا نام موجود ہے، اوپر تک نسب حضرت آدم علیہ السلام تک چلتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام آمنہ ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ، 25 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت خدیجہ 40 سال کی عمر میں آپ کے نکاح میں آئیں۔ آپ کی 4 بیٹیاں اور آپ کے بیٹے حضرت خدیجہ کے بطن سے، ایک ماریہ قبطیہ کے بطن سے ابراہیم تولد ہوئے، اور پھر اسی طرح آپ علیہ السلام کے چچاؤں کا تذکرہ ملتا ہے، آپ کی پھوپھیوں کا تذکرہ ملتا ہے، آپ کے دامادوں کا تذکرہ ملتا ہے، آپ علیہ السلام کی گویا کہ رشتہ داری، برادری، آپ کے قریشی ہونے کا، ہاشمی ہونے کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بتلا رہی ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے بشر، لیکن بشروں میں اعلیٰ بشر تھے۔ کتنے اعلیٰ؟ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہے۔ اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو مٹی لگی ہوئی ہے، اس مٹی کا مقام لوح و قلم سے اعلیٰ، عرش و کرسی سے اعلیٰ، کعبۃ اللہ سے بھی اعلیٰ ہے۔ اگر اس مٹی کو یہ مقام ملا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے مس کیے ہوئے ہے، تو خود وجود مسعود کا، وجود اطہر کا کیا مقام ہوگا بھئی؟ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی میں ہے نا، پادت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو بشر نہ ماننا یہ کفر ہے، کفر۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے
کہ اگر کوئی آدمی سوال کرے کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا، کوئی معلومات ہے، کیا خیال ہے، وہ کہے لا ادری، میں نہیں جانتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام قریشی تھے، ہاشمی تھے، میں نہیں جانتا، وہ مکی تھے، مدنی تھے، میں نہیں جانتا، وہ عربی تھے، عجمی تھے، میں نہیں جانتا، وہ بشر تھے، نور تھے، کافر ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا، اولاد ساری کرکٹ کی کھلاڑی پیدا ہوگی۔ نہیں سمجھ آئی؟ نکاح ختم ہو جائے گا اتنا کہنے سے۔ تو بھائی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننا یہ میرا اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کانا بشرا من البشر، ام المؤمنین فرما رہی ہیں بشروں میں بشر تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے کام کاج کر لیا کرتے تھے۔ ان عورتوں نے کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اب زلیخا کو بات کرنے کا موقع ملا، اس نے کہا قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ، میں نے اس کو پھسلانا چاہا، عن نفسی، اس کی خواہش کے بارے میں، فاستعصم، گویا وہ میرے قابو نہیں آیا، وہ سختی سے بچ نکلا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، کوشش میری ابھی بھی جاری ہے۔ اس نے کہا اگر اس نے نہ کیا جو میں اسے حکم دوں گی، جو میں چاہتی ہوں، جو میرا مقصود ہے، اگر اس نے میرا کام پورا نہ کیا، میری بات نہ مانی، اس نے کہا لا یسجنن، البتہ اسے قید میں ڈالا جائے گا، ولا یکون من الصاغرین، اور البتہ وہ ہو جائے گا ذلیل لوگوں میں سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی حق پہنچتا تھا وہ کچھ کہتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ کہا رب السجن احب الی، اے اللہ قید مجھے زیادہ اچھی ہے، قید میرے لیے زیادہ اچھی ہے، مجھے زیادہ محبوب ہے اس عمل سے، اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ یدعوننی الیہ مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن، اگر تو نے مجھ سے ان کے فریب کو نہ پھیرا، اصب الیہن، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، آخر میں انسان ہوں، واکم من الجاہلین، میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب کیدہن یہ جمع کی ضمیر ہے، ایک زلیخا کی بات نہیں کر رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سب عورتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ سب عورتوں کا تذکرہ شاید حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے کیا کہ باقی عورتوں کے بارے میں بھی انہیں یہ محسوس ہوا کہ باقی عورتیں بھی اس کے ساتھ اس چال بازی میں شامل ہو گئیں۔ شاید انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منانا شروع کر دیا، یوسف جانے دے، یہ تیرا غلام ہے، مان لینا۔ اس لیے انہوں نے کہا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو نے مجھ سے نہ پھیرا ان کے فریب کو، اصب الیہن، میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، ہو جاؤں گا میں نادان لوگوں میں سے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، قبول کی اس کے لیے اس کے رب نے دعا، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، پھیر دیا اس سے ان کے فریب کو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ، پھر ظاہر ہوگی ان کے لیے، من بعد اس کے مارا الآیات، جو دیکھی نشانیاں، گویا یہ بات واضح ہو گئی، نشانات دیکھنے کے بعد، علامات دیکھنے کے بعد، کیا کہ وہ لڑکے نے گواہی دی، وہ بچے نے گواہی دی، شیرخوار بچے نے، کہ دیکھو کرتا دیکھو حضرت یوسف کا آگے سے پھٹا کہ پیچھے سے پھٹا ہے، دیکھو یہ نشانی ظاہر ہونے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی، یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے۔ اس کے باوجود لا یسجننہ، البتہ اس کو ضرور قید میں ڈالیں گے، حتیٰ حین، ایک وقت تک۔ کیوں قید میں ڈالا جا رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو؟ اس لیے قید میں ڈالا جا رہا ہے کہ نہ حضرت یوسف نظر آئیں، نہ اس کا دماغ خراب ہو، زلیخا کا نہ دماغ خراب ہو، نہ یوسف نظر آئیں، لہذا یوسف کو اس سے الگ کر دینا چاہیے۔ تو گویا یوں کہہ لیں کہ عزیز مصر کو پتہ تھا یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے، عزیز مصر کو پتہ تھا میری بیوی غلط ہے، اس لیے اس نے کہا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ قید میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ یہ ان سے الگ ہو جائے اور دور ہو جائے، با حفاظت طریقے سے، با وقار طریقے سے وہ اپنا وقت جیل میں گزار لیں۔ یہ بات آگے چلے گی بھائی۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، کہا کچھ عورتوں نے شہر میں، امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی، تراود فتاہا، پھسلاتی ہے اپنے جوان کو اس کے خواہش کے بارے میں، قد شغفا حبا،
تاکہ بیٹھ گئی اس کے دل میں محبت اس کی۔ انا لنراھا فی ضلال مبین، بے شک البتہ ہم دیکھتے ہیں اس کو صریح گمراہی میں، کھلی گمراہی میں۔ فلما سمعت بمکرہن، پس جب سنا اس نے ان کے فریب کو، ارسلت الیہن، بھیجا ان کی طرف پیغام، وآتدت لہن متکئا، تیار کی وہاں سے ان کے مجلس طعام، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، دی ہر ایک کو ان میں سے چھری، وقالت اخرج علیہن، اور کہا باہر نکلے ان کے سامنے۔ فلما رأینہ، پس جب دیکھا اس کو، اکبرنہ، بڑا خیال کیا اس کو، وقطعن ایدیہن، اور کاٹ لیے انہوں نے اپنے ہاتھ، وقلنا حاش للہ، اور کہنے لگیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ما ھذا بشرا، نہیں یہ بشر، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے مگر فرشتہ ہے باعزت۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کی نظریں جھکی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے عورتوں کی طرف دیکھا نہیں تھا۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، کہا عزیز کی بیوی نے، پس یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی۔ فلقد راودتہ، میں نے اس کو پھسلانا چاہا، عن نفسی، اس کی خواہش کے بارے میں، فاستعصم، پس وہ سختی سے بچ نکلا۔ ولئن لم یفعل ما آمرہ، البتہ اگر اس نے نہ کیا جو میں اسے حکم دوں گی، لیسجنن، البتہ ضرور قید میں ڈالا جائے گا اس کو، ولیکون من الصاغرین، البتہ ہو جائے گا وہ ذلیل لوگوں میں سے۔ قال رب السجن، کہا یوسف علیہ السلام نے، اے رب قید مجھے زیادہ محبوب ہے، مما یدوننی الیہ، اس سے جس کی طرف مجھے بلا رہی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی، اگر تو نے مجھ سے نہ پھیرا، کیدہن، ان کے فریب کو، اصبو الیہن، میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَکُم مِّنَ الْجَاہِلِینَ، اور ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، پس قبول کی اس کے لیے اس کے رب نے دعا، فَصَرَفَ عَنْهُ، پس پھیر دیا اس سے ان کے فریب کو۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر جب واضح ہو گئی ان کے لیے بعد اس کے جو دیکھی انہوں نے نشانیاں، لَيَسْجُنُنَّهُ، البتہ ضرور قید میں ڈالیں گے اس کو، حتیٰ حین، ایک وقت تک۔